یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ارشاد خداوندی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے لوگو، تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پچھلی امتوں کے اوپر تھا، شاید تم لوگ اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ۔ مہینے کی عظمتوں کے تعلق سے ماہ رمضان کو سب سے عظیم عظمت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے کا نام قرآن مجید میں لیا ہے اور کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ کسی مہینے کو خداوند عالم نے قابل ذکر قرآن مجید میں نہیں سمجھا سوائے رمضان۔ یہ بھی ایک اہمیت ہے رمضان کی۔ تو روزے کا تعلق بے پناہ خداوند عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز اور مناجات کرنے سے بھی ہے۔ جس طرح سے روزہ عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی عبادت ہے۔ اور ناظرین، چونکہ کل سے ایام بیض شروع ہو رہے ہیں، ایام بیض یعنی روشن دن، 3 دن شرعی اصطلاح میں روشن دن کہے جاتے ہیں۔ 13، 14، 15، چونکہ اس میں چاند زیادہ روشن ہوتا ہے، اسی بنیاد پر اس کا نام ہے ایام بیض۔ جیسے نماز عظیم ترین عبادت ہے اور اگر یہ قبول تو سارے اعمال قبول، اسی طرح سے دعا بھی بہت عظیم جو ہے وہ عبادت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے خود اس کی اہمیت اس طرح سے اجاگر کی کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رمضان میں بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے، خاص طور سے افطار کے وقت رسول کی حدیث ہے، اور آپ نے خطبہ شعبانیہ میں بھی سنا کہ دعاؤکم مستجاب، تمہاری دعا اس میں مستجاب ہے اس مہینے میں۔ تو کل سے ایام بیض شروع ہو رہے ہیں، یعنی 13 رمضان، 14 رمضان، 15 رمضان، اور اس میں ایک خاص پیغمبر سے منقول دعا ہے جس دعا کا نام ہے دعائے مجیب۔ مفاتیح الجنان میں بھی ہے اور دعا کی کتابوں میں بھی ہے۔ خود علامہ کفعمی ہمارے بہت بڑے عالم دین شیعہ کے، ان کی 2 کتابیں، بلد الامین دعا کی کتاب اور مصباح، جس کو مصباح کفعمی، یہ 2 کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور اسی کے حاشیے پر یہ بات اس کی فضیلت میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ دعائے عظیم الشان ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام کے پاس اس وقت لے کر حاضر ہوئے جب پیغمبر مقام ابراہیم پر مشغول دعا تھے، تو اس وقت یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جس کا نام دعائے مجیر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس میں حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ کسی کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر یا درخت کے پتوں کے برابر یا ریگ صحرا کے برابر ہوں گے، تو خداوند عالم اس دعا کے وسیلے سے اور محمد و آل محمد کی جو ہے وسیلے سے انشاءاللہ اس انسان کی گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور اس کے بعد شفائے مریض کے لیے اس دعا کو بہت عظیم بتایا گیا ہے۔ قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کی نیت سے اس دعا کا پڑھنا، اس میں دعا کرنا بہت عظیم بتایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تونگری اور مالداری کی نیت سے، رنج و علم کے دور کرنے کی نیت سے اس دعا کا پڑھنا بہت ثواب اور بڑی فضیلت بتائی گئی۔ اس میں اللہ کے اسماء اعظم اور اسماء حسنہ کا وسیلہ دیتے ہوئے تمام ناموں کو لیا گیا۔ سبحانکا اور تعالیت، یہ دو لفظوں کو
جو ہے محور بنایا گیا ہے اور تمام اسماء حسنہ پروردگار کے لیے گئے اور اس کے ذریعے سے پکارا گیا یا، اور اس کا ہر جگہ فقرہ یہ ہے اجیرنا یا مجیر، اجیرنا یا مجیر، یعنی جہنم کی آگ سے ہم کو گزار دے اے گزارنے والے۔ آتش جہنم جو پل صراط کے نیچے بھڑک رہی ہے، جب ہم پل صراط پر سوار ہوں، اس دعا کا مطلب یہی ہے، ہم جب پل صراط پر سوار ہو کے چلیں، اس پار جائیں تو اجیرنا امر کا صیغہ، یعنی ہم کو گزار دے یا مجیر اے گزارنے والے۔ انشاءاللہ مومنین اس دعا کی برکت سے بہت جلد ان کی گناہیں معاف ہوں گی، ان کی مشکلات دور ہوں گے۔ رمضان بھی ہے، بہت تاکید ہے، چاہیے کہ یہ دعا تینوں دن تلاوت کریں، اور دعا میں خاص طور سے جو یہ کورونا بیماری ہے اس کے تعلق سے دعا کریں، اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو اس دنیا میں ان کی صحت و سلامتی کی دعا کریں، خصوصاً امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، اور حقیر کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔